ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں، اسلام آباد پر ہیں۔ پاکستان اس وقت کیا کچھ کر رہا ہے اس پر ہیں۔ کچھ ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے اپنا پہلا جلسہ جو 9 اپریل کو ہونا تھا وہ تو کینسل کیا، لیکن اس کے بعد کل مردان میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جلسے کے حوالے سے کچھ جو اہم رہنما ہیں وہ بڑے ناراض دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر اور بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی طریقے سے بشرا بی بی کو رہا کروائیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے، خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب، انہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ بڑی ہارڈ ہٹنگ ہو رہی ہے، بڑی سخت اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بھی آج پروگرام میں بات کریں گے، جہاں غالباً ان کی سرجری ہوئی ہے اور اس کے بعد بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ایسی بھی اطلاعات آئی ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے، شیر افضل مروت صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں مروت صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ فرمائیے، کل مردان میں جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، کیا فرق پڑے گا سر اس جلسے سے؟ کیا خان صاحب کے رہائی حاصل ہو جائے گی، ملاقاتوں کی بحالی ہو جائے گی، یا اسپتال منتقلی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ ان کو جیل سے منتقل کر دیا جائے وہ ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑے گا اس جلسے سے؟ بہت شکریہ کرن۔ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2 سال سے ٹامکٹویاں مار رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ ان سب کو علم ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے، جس کے کرنے سے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے، وہ کرنے کے بجائے جب سے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، چونکہ علی امین خان نے یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ وزیر اعلیٰ آفس کو جو ہے وہ سینٹر آف ایجیٹیشنل پالیٹکس بنا دیا تھا، تو لہٰذا اس کے بعد اس کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے دعویٰ کیا کہ وہ احتجاج کے چیمپئن ہیں، اور جس کے بعد انہوں نے فوراً 24 نومبر کو اسلام آباد آنے کا عندیہ دیا، اور اس کے بعد 8 فروری کا جلسے کا اعلان ہوا، 9 اپریل کا ہوا، آزادی فورس اور زندگی یا موت کنٹینر، یہ ساری چیزیں جو ہیں بیانات کی حد تک تھی، کیونکہ جو دعوے اور جو توقعات ان سے وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور یوں جو ہے گزشتہ 1 ماہ سے ان کا گراف گرتا نظر آ رہا تھا، جس کو جو ہے بچانے کے لیے انہوں نے جب عاطف خان نے کور کمیٹی میں کے پی حکومت کی جو کرپشن کی داستانیں ہیں اس پہ لبکشائی کی، کیونکہ عاطف خان مردان سے تعلق رکھتے ہیں اور ریجن کے صدر ہیں، تو عاطف خان کو خوش کرنے کے لیے ایک طرف کہ ان کا منہ بند ہو جائے گا اور مردان کو کچھ منصوبوں کا اعلان کر دیں گے، اور دوسری طرف جو ہے ورکرز کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے مردان میں جلسہ رکھ دیا، جبکہ سب کو علم ہے کہ مردان جلسے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے، نہ خان کی رہائی اور نہ خان سے ملاقات میں کوئی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا کل مردان کا جلسہ، اس پہ ورکر کا بہت ہی وسیع رد عمل آیا ہے، اور ہزاروں ورکر نے اس جلسے کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کل جلسے میں جو بھی قیادت جائے گی ان کی خوش آمدید کے لیے جو ہے وہ ورکر بڑے مشتعل انداز میں بیٹھے ہوں گے، اور کل کا جلسہ اچھا مروت صاحب مجھے یہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ نہیں کر رہی جو انہیں کرنا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے جس سے یہ رہائی ممکن ہو پائے گی؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کو یہ تجربہ ہو چکا ہے نا، گزشتہ 3 دفعہ جب ہم نے احتجاج کیے، لانگ مارچ ہوئے اور اسلام آباد کے حدود میں پہنچے، تو ہمیں انہوں نے انگیج کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کیے، اور ڈائیلاگ کے نتیجے میں خان کی رہائی 3 دفعہ ہوتے رہ گئی ہے۔ یہ مردان میں جلسہ کرنا، پشاور میں کرنا، کوہاٹ میں کرنا، پاکستان کے کسی خطے میں کر لے، ماں سوائے اسلام آباد کے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور یوں جو ہے یہ مردان کے جلسے سے کوئی ایک بھی شعور آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے سے مسائل حل ہوں گے، یا اسلام آباد میں مذاکرات ٹیبل پر آنے کے لیے ٹیبل پر آنے پر معاملات حل ہوں گے؟ اور اگر آپ اسلام آباد میں بالخصوص بات کریں جلسوں کی، تو یہاں تو اجازت ہی نہیں ملتی سر۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہاں پہ جلسے میں نے کیے ہیں، اور انہوں نے ہم پہ لاٹھی چارج بھی کیے، ہمارے خلاف پرچے بھی کیے، پھر علی امین خان نے کیے ہیں، اور انہی جلسوں کے توفیل تو 3 دفعہ ہمارے مذاکرات ہوئی، وہ جلسے نہیں تھے بلکہ دھرنے ہوا کرتے تھے۔ آپ کو 24 نومبر یاد ہے،
اس سے پہلے سنگجانی کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا. میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ اسلام آباد میں صرف جلسے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور لانگ مارچ کے ساتھ ہی دھرنے کا پروگرام بنانا ہوگا، تب ہی جا کے کوئی اسٹیبلشمنٹ یا جی حکومت پی ٹی آئی کو انگیج کر سکے گی. اچھا، اب مجھے بتائیے، ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کل کا جلسہ مردان کا ہے اس کے حوالے سے محمود اجگزئی صاحب ناراض ہوئے ہیں کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. دیکھیں، محمود خان اجگزئی صاحب، علامہ صاحب اور ساتھ ساتھ علیمہ خانم، یہ سب یہ ایک چیز سمجھ گئے ہیں کہ کے پی حکومت جو ہے وہ وہاں جو وزراء ہیں، کابینہ ہے، وہ مزے لوٹ رہی ہیں اور نام ان کا استعمال ہوتا ہے، یا جو بدنامی ہے وہ ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں، ناکامیاں ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں. ابھی تک تو وزیر اعلیٰ یہ کہتے رہے کہ جی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کے ہاتھ تو کسی نے باندھے نہیں تھے. البتہ اسٹیبلشمنٹ نے ضرور باندھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ان کے بڑے خوشگوار تعلقات بن چکے ہیں، اور انہی کو راضی رکھنے کے لیے خان کی رہائی کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. آپ ساتھ ہی مولانا صاحب بریک میں نے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتی ہوں، شیر افضل مروت سے مزید بات کرتے ہیں. ایک بار پھر جی خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں. پروگرام کے اس حصے میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب، ابھی ایک دو روز میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ان کی آنکھ کی سرجری کے حوالے سے بھی معلوم ہوا، اس کے بعد ان کو ہاسپٹل سے دین اگین جیل منتقل بھی کر دیا گیا. اب بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے قانونی طور پر ان کو باہر نکالا جائے، ان کی رہائی ممکن بنائی جائے. کیا کہتے ہیں آپ، کس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے متحرک ہیں وہ؟ کیا بیک ڈور کوئی رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ بیرسٹر گور صاحب واحد اب شخصیت رہ گئے ہیں علی امین خان کے ہٹائے جانے کے بعد، جو ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. ماضی میں بہنوں کی ملاقاتیں بھی ان کی طفیل ہوئی، اور خاندان کی ملاقاتیں یا بشریٰ بی بی کے خاندان کی ملاقاتیں بھی ان کی طفیل ہوتی تھی. لیکن جس دن محترمہ علیمہ خانم نے یہ الزام لگایا کہ بشریٰ بی بی کے خاندان کے لوگ جیل سے پیغام رسانیاں کرتے ہیں ان کے لیے، تو اس کے بعد ان کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئی. اب جب بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے مسئلے مسائل اٹھے، ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے بیرسٹر گور صاحب کو جو ہے کنٹیکٹ کیا تھا، اور ابھی بھی جب خاندان نے واویلا مچایا، بشریٰ بی بی کے خاندان نے، تو بیرسٹر گور کی دعوت ریکویسٹ پہ ان کی ملاقات بھی کرائی گئی. بی بی صاحبہ جو ہیں، ان کا آنکھ کا کالا موتیا بتایا جاتا ہے جو ان کو ہوا، اور جس کے لیے سرجری کرنی پڑی. اور سرجری کے بعد گرچہ ڈاکٹروں کی خواہش تھی کہ ان کو اسپتال میں ایک دو دن رکھ لیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے جو ہے ان کو واپس جیل لے جانا پڑا. امید یہ ہے بیرسٹر گور صاحب یہ کوششیں ضرور کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ہو بشریٰ بی بی کو باہر نکالا جا سکے، لیکن دوسری طرف بیرسٹر وکلاء یہ گوہر کے کہہ رہے ساتھ ہیں. آپ کا ایسا رابطہ ہے شیر افضل مروت صاحب کہ آپ پارٹی میں نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ پارٹی میٹنگز میں جا کر بیرسٹر گوہر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو بتایا کیا وہ کوئی رابطہ وغیرہ کر رہے ہیں بشریٰ صاحبہ کے حوالے سے؟ ان قریب کوئی رہائی ممکن ہے؟ میں آپ کی تصحیح کر دوں، میں پوری پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، اور ہر ایک بات جو ہے میرے سامنے ہوتی چلے ہے. اچھا، مجھے یہ تو بتا دیں علیمہ خان صاحبہ، بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کی کوئی رہائی ممکن ہے ابھی قریب میں؟ بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی جو ہے وہ مجھے بادی نظر میں تب تک نظر نہیں آ رہی ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف یہ لائے عمل نہ دیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں دھرنے کے لیے آنا ہے. بیرسٹر گور صاحب کی منتیں ہو سکتی ہیں، ان کی ایک جی گڈ ول بھی ہے، ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے، لیکن خیبر لیکن پختونخوا میں آپ کو وہ محنتیں رنگ لاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک مروت صاحب، مجھے یہ فرمائیے، میرے پاس ذرا بہت سارے سوال ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ تمام سوالوں کے جوابات آپ سے لوں. آپ مجھے فرمائیں سر، پہلے آپ، پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور، پھر بیرسٹر سیف، اور اب سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بھی علیمہ خان صاحبہ سے ناراض ہیں. آپ کہتے تھے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو لایا گیا، یا سلمان اکرم راجہ صاحب اتنے اہم عہدے پر ہیں تو یہ تو علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر جو ابھی ہو رہا ہے ایسا کیوں؟ دیکھیے، محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کو یا تو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے،
یا پھر ان کو لوگوں کی پبلک میں تضحیق کرنا کوئی ایک عمومی کام نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ نے 4 نام لیے، اس کے علاوہ کوسا صاحب ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، جنید اکبر خان صاحب ہیں، 20 نام ایسے ہیں جن پہ وہ لب کشائی کر چکی ہیں اور پبلک میں تضحیق کر چکی ہیں. لیکن وکلاء کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. وکلاء ریئیکٹ ضرور کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پارٹی میں چند کلیدی عہدوں پہ محترمہ علیمہ خانم اپنے لوگوں کو لائی، جس میں ایک سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے جو ان کی سفارش پہ لائے گئے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ چیئرمین اور دیگر تمام جو لوگ اختیار تھوڑا بہت رکھتے ہیں وہ سب وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں، لیکن بہنیں جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کو وہ کرنے نہیں دے رہی ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہی نتیجہ نکلا جب علیمہ خانم نے ان پہ لب کشائی کی تو جو جواب انہوں نے دیا وہ بھی آؤٹ آف پروپورشن تھا. جو زبان استعمال کی، لعنت کے ڈونگرے برسائے پارٹی کے بیانیے پہ، علیمہ خانم پہ. تو اس بیان سے، اس ریئیکشن سے اور بعد میں پریس کانفرنس میں جو ہے اس کا اعادہ بھی کیا، اس سے پارٹی کی سوشل میڈیا صحیح آپ کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحب وہ کرنے نہیں دے اکرم راجہ صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. اب سنیے گا ذرا، سلمان اکرم راجہ صاحب سے آج سوال ہوا ہے کہ علیمہ خان پر شیر افضل مروت اور دیگر الزامات لگاتے تھے، آج وہ خود لگا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ ذرا سنوائیے شیر افضل مروت صاحب کو، پھر سر جواب دیجیے گا. سنوائیے. دو باتیں کبھی ماضی میں شیر افضل یا مشال یوسف زئی نے کی وہ سرسرین بغض پر مبنی ہے. میں علیمہ خانم سے ایک پیار کا رشتہ رکھتا ہوں. میں علیمہ خانم کو اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں. میں ان کے خلوص اور ان کی نیت پر کبھی شک نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ مجھے بالکل کسی اور سے نہ ملائیں. سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، الفاظ کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو خلوص ہے اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں. مرد صاحب 2 روز پہلے جب سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے ناراض تھے مختلف باتوں پر جب وہ اپنی بات کر رہے تھے تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی اور سے نہ ملائیں ان کو. دیکھیں ہماری باتیں اس کو بغض نظر آ رہی ہیں، اور خود جو لعنت انہوں نے برسائی ہے وہ پیار ہیں، بڑی بہن کے ساتھ خلوص ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی ہیں. بڑے واضح 2 ٹوک الفاظ میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ خان نے سختی سے منع کیا ہے کہ علیمہ خانم سیاسی امور میں دخیل ہو. واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ 9 اپریل کے بائیکاٹ کا فیصلہ جو یہ نہیں ہوتے دیکھنا چاہتی ہیں وہ ہمارا درست فیصلہ تھا. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس منصب پہ بھی لعنت بیچتا ہوں، ان بہنوں نے میری منتیں کی، خان نے بھیجا. سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ 2 سال سے تو انہوں نے پارٹی کو ٹکانے لگا دیا. اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ خان اس کی منتیں کر رہا تھا. خان کا یہ فیصلہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس بار بھی میں استعفیٰ دے دوں گا. مجھے یہ فرمائے مروت صاحب، وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے. یہ جو کمیٹی سے آپ کو ہٹایا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ نے پھر ٹویٹ بھی کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تعیناتی اور ان کے فیصلوں کو غیر قانونی اور قانون سے متصادم قرار دے کر آپ عدالت جانے کا اعلان کر رہے ہیں. تو غیر قانونی ہے کیا؟ اس میں کچھ بتائیے گا. دیکھیے ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں عمران احمد خان نیازی بنام میاں نواز شریف صاحب یہ ایک کیس رپورٹڈ ہے 2018 کا، جس میں عمران خان گئے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں تو لہذا ان کے کوئی سیاسی فیصلے جو ہیں کوئی اوقت نہیں رکھتے ہیں. اور یہ سینٹ کے ٹکٹوں کا فیصلہ میاں صاحب نے کیا تھا، جس پہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ کوئی بھی شخص جو کنوکٹڈ ہو وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی کوئی قانونی نتائج نہیں ہوں گے. جب سلمان اکرم راجہ نہیں آپ عدالت سے جو استدعا کریں گے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کنوکٹڈ ہیں اور ان کے فیصلے پر سہیل آفریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ بنیاد ہوگی آپ کی عدالت جانے کی. میری بنیاد یہ ہوگی کہ جو فیصلہ خود عمران خان کے کہنے پہ سپریم کورٹ نے دیا ہے انہی حالات میں سہیل آفریدی کو لایا گیا. سلمان اکرم راجہ نے جو ہے کل کے کہا کہ خان کے حکم پہ علی امین کو معزول کیا جاتا ہے اور ان کو لایا جاتا ہے. تو لہذا اگر وہ فیصلہ میاں صاحب اور کب جا رہے ہیں عدالت آپ؟ کہنے پہ میرا خیال 1 ہفتے کے اندر جا رہا ہوں.
صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروہ میں آپ ساتھ موجود تھے، اور جو اعلان آپ نے کیا ہے اپنے سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ود ان اے ویک آپ عدالت جائیں گے یہ سارے معاملے کو لے کر، جہاں جہاں عمران خان کے فیصلے اب ہوئے ہیں اس کو بنیاد بنا کر۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنے اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔